سورہ یونس آیت نمبر 42. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو کیا تو بہروں کو سنائے گا اگرچہ وہ نہ سمجھتے ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تیری طرف نظر کرتے ہیں یا تیری طرف دیکھتے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، تو کیا تو اندھوں کو راستہ دکھائے گا اگرچہ وہ خود سے نہ دیکھتے ہوں. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مخاطب کیا جا رہا ہے. ظاہری طور پر تو وہ لوگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھ جاتے تھے اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اسے سن رہے ہیں. تو سننے کا مقصد کیونکہ ان کا طلب ہدایت نہیں ہوتا. جیسا کہ آپ دیکھ لیں کل درس ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، درس میں سننے تو بہت سے لوگ آتے ہیں لیکن ان کا مقصد اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. کسی کے دل میں ہوگا ہدایت کا مقصد تو وہ تو ہدایت پا لے گا، لیکن جس کا مقصد ہی ہدایت نہ ہو تو وہ کیسے ہدایت پا سکتا ہے. تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بہت سے لوگ آ کر بیٹھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمان کرتے تھے شاید کہ یہ اب ایمان لے آئیں گے، شاید کہ یہ اب اپنے آپ کو سیدھے راستے پر چلا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو کان لگا کر تیری بات تو ضرور سنتے ہیں لیکن ان کا سننا ایسا ہے کہ جیسے یہ بہرے ہوں. کیا تو بہروں کو سنا سکتا ہے؟ یعنی ساتھ میں یہ بات پوچھی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو کہ بہرا ہو چکا ہو تو کیا اس کے سامنے تو کوئی بات کرے گا تو کیا تیری بات کو سن لے گا؟ نہیں سنے گا. تو یہ جو کان لگا کر بیٹھے ہیں جن کا مقصد ہی ہدایت طلب کرنا نہیں ہے تو ایسے نہ سمجھ کہ یہ سننے کے بعد ہدایت پا لیں گے، کیونکہ ان کے سننے کی کیفیت چینج ہے. اب اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں کلاس میں سنتے رہتے ہیں لیکچر سننے کے بعد کچھ کی تو ذہن میں فوراً فٹ ہو جاتا ہے، کچھ کے ذہن میں ایسے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کہا تھا، تھوڑی دیر پہلے ٹیچر کیا کہہ رہی تھی، میرے تو سر کے اوپر سے گزر گئے. لیکن سنا اس نے ضرور تھا، سننے کے باوجود اس کا مقصد اپنے ذہن میں فٹ کرنا نہیں تھا. وہ بیٹھا کس لیے تھا؟ مجبوراً یا کلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے، نمبر لینے کے لیے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو علم کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں صرف نمبر لینے کے لیے علم کو حاصل کرتے ہیں. جو علم کو پا لیتے ہیں، علم کو کھوجتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، وہ اس کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں. اور جو صرف اوپر اوپر سے بات کو سنتے ہیں وہ کبھی بھی فائدہ نہیں پاتے. تو اسی طرح جس طرح بہرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تیرا سنانا، اسی طرح ایسے لوگ جو ہدایت طلب کرنا ہی نہیں چاہتے تو انہیں کیسے فائدہ ہو سکتا ہے، بالخصوص جب بہرا غیر عاقل بھی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے کیا شرط لگائی تھی؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مند ہے تو نصیحت حاصل کرے گا، اگر عقل مند نہیں ہے تو نصیحت حاصل نہیں کرے گا. اب یہاں پہ بہرے کی مثال مزید ایسے دی جا رہی ہے کہ وہ عقل مند ہی نہیں ہے بلکہ غیر عاقل ہے، یعنی عقل سے بے بہرا ہے. تو کیا ایسا شخص جو کہ سن بھی نہیں رہا اور اس کے اندر عقل و شعور بھی نہیں ہے تو کیا تیری بات کو سمجھ جائے گا؟ کیونکہ عقل مند بہرا بھی ہو تو اشاروں سے بات سمجھ جاتا ہے. عقل مند بہرا بھی ہو تو اشارے سے بات سمجھ جاتا ہے. اگر وہ بہرا عقل مند نہیں ہے تو اس کے سامنے جتنے مرضی اشارے کرتے رہیں اسے پتہ نہیں چلتا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ جس طرح تو غیر عاقل بہرے کی، یہ لوگ غیر عاقل بہرے کی طرح ہیں جو بالکل ہی بے بہرا ہوتے ہیں، اسی طرح بعض لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن مقصد ان کا دیکھنا نہیں ہوتا. انہیں بھی اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس طرح ایک اندھے کو فائدہ نہیں ہوتا، بالخصوص وہ اندھا جو بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت سے بھی محروم ہو. کیونکہ بعض اندھے دل کے اندھے نہیں ہوتے، دل کی بصیرت انہیں موجود ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا ہم محسوس کر سکتے ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے تو کیا ہوا، ہم محسوس کر سکتے ہیں. ان کی یعنی کہ محسوس کرنے کی حس بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو ہاتھ لگا کر محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. یا کوئی اس کے قریب بیٹھا ہو تو وہ پوچھے، بولے نہ اور کہے کہ اس کے بارے میں بتاؤ جو آپ کے قریب کون بیٹھ رہا ہے، تو وہ محسوس کر کے بتا دیتا ہے. کیوں بتاتا ہے؟ کیونکہ وہ عقل کا استعمال کرتا ہے کہ فلاں شخص کے پاس ایسی چیز ہے، فلاں کے پاس ایسا ہے، یہ فلاں کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں، فلاں ہاتھ ایسے ملاتا ہے. عقل ہوگی تو وہ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے بغیر دیکھے بھی بتا دے گا کہ کون ہے.
تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جبکہ ان کے پاس عقل و شعور نہیں ہے، تو کیا تم ایسے لوگوں کو سنا سکتے ہو؟ مقصد ان باتوں سے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ جس طرح ایک حکیم اور طبیب کو معلوم ہو جائے کہ یہ مریض سیریس نہیں ہے، علاج کروانے کے لیے یہ آتا تو ہے، میں اس کو میڈیسن بھی دیتا ہوں، ساتھ میں پرہیز بھی بتاتا ہوں، یہ میڈیسن تو کھاتا ہے لیکن پرہیز نہیں کرتا۔ جب وہ پرہیز نہیں کرتا تو ڈاکٹر کیا سمجھتا ہے؟ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اپنا علاج کروانا ہی نہیں چاہتا، تو اس کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ ان پر اپنا وقت صرف ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ نہ انہوں نے سننا ہے نہ انہوں نے سمجھنا ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ ظلم کرتا تو آنکھیں نہ دیتا، اللہ ظلم کرتا تو کان نہ دیتا، یا ہاتھ نہ دیتا، پاؤں نہ دیتا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ دیتا۔ اللہ نے ظلم نہیں کیا، اللہ نے عقل بھی دے دی، دیکھنے کو آنکھیں بھی دے دی، سننے کو کان بھی دے دیے، اور نبیوں کو بھیج کر شریعت بھی بتا دی۔ اب جس کے لیے یہ ساری چیزیں فائدے کا باعث بنے گی، وہ اپنے آپ کے اوپر ظلم نہیں کر رہا، اور جو ان چیزوں سے مستفید نہیں ہوگا وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا۔ کھانا کھانے والوں کے سامنے موجود ہے، اور اگر وہ کہے مہمان کہ میں کھانا نہیں کھاتا، میں تو کھا کے آیا ہوں، جبکہ اسے طلب ہے، وہ کھانا بھی چاہتا ہے، صرف اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے کہ میں کھانا نہیں چاہتا، یہ شرم کے مارے یا کسی اور وجہ سے، تو وہ فائدہ کس کا ہوگا؟ فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہوا نا، نقصان ہی ہوا کہ اس نے اپنے آپ کے لیے نقصان کیا کہ کھانا موجود بھی ہے اور پھر بھی اپنے آپ کا پیٹ نہ بھرا تو بھوکا رہا۔ تو اسی طریقے سے علم موجود ہے، عقل موجود ہے، آنکھیں موجود ہیں، سننے کو کان موجود ہیں، لیکن سب چیزیں ہوتے ہوئے بھی اس نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو اللہ نے تو اس پہ ظلم نہیں کیا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا، اللہ نے تو ساری باتیں واضح کر دی۔ اب وہ خود اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر جب چلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ شخص اپنے جان پر خود ظلم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا۔ اگر وہ ان صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیتا، اپنی جان پر ظلم نہ کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہنا ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی جان پر ظلم خود کر رہا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی عذر اپنے لیے نہیں چھوڑا۔ کل حشر کے دن ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے اللہ ہمیں کیا پتا تھا کہ جہنم اتنی خوفناک ہوگی، اللہ نے سارا نقشہ جہنم کا بتا دیا۔ حشر کے دن کیا ہوگا وہ بھی سارا بتا دیا، حوض کوثر پہ کیا ہوگا وہ بھی سارا بتا دیا، پل صراط کہاں پر ہے؟ جہنم کے اوپر ہے، کتنی باریک ہے؟ بال سے زیادہ باریک ہے، کتنی تیز ہے؟ تلوار سے زیادہ تیز ہے، ساری باتیں بتا دی نا۔ اسی طرح عقل بھی دے دی اور دین کے اوپر عمل کرنے کا بتا دیا کہ جو تم میں سے اللہ کے نبی کی شریعت پر عمل کرے گا تو وہ جنت میں چلا جائے گا، جس نے انکار کیا وہ جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر رہا ہے۔ تو یہاں بھی ظلم وہ خود ہی کر رہا ہے، اپنی جان کو جہنم کے لیے تیار کر کے۔ سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا ہے، یعنی میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، میں نے ظلم کو اپنے لیے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا ہے، تم پر بھی اسے حرام کر دیا ہے، خبردار ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اب دیکھیں اگر یہ بات پتہ ہو تو کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتا دی، لیکن ہم اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرتے۔ ہمیں جہاں تک موقع ملے لوگوں کے ساتھ زیادتی کا، ہم اس سے فائدہ اٹھا کر اپنا فائدہ لے کر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اسے جتنا نقصان ہوتا ہے ہوتا رہے، میرا تو فائدہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، اور اسی حدیث کے آخر میں فرمایا، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا، یعنی میں نے تو ظلم کو حرام کر دیا، اب اگر تم نے ایسا عمل کیا تو میں کیا کر رہا ہوں؟ اس کو شمار کر رہا ہوں۔ اور جو شخص خیر و بھلائی پائے تو اللہ کی تعریف کرے، جو کسی اور صورتحال سے دوچار ہو وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے۔ یعنی ایک انسان کو دنیا میں اگر فائدہ ہی فائدہ مل رہا ہے، خیر و بھلائی مل رہی ہے، تو وہ کیا کرے؟ اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے یہ خیر و بھلائی عطا کر دی ہے۔ اور اگر اسے کسی قسم کی تکلیف، نقصان یا کوئی بھی معاملہ پہنچتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ وہ تکلیف، وہ پریشانی، وہ مصیبت اس کے اپنے اعمالوں کا نتیجہ ہے۔ تو بہت زیادہ بیمار ہو گئے،
کوئی بہت زیادہ تکلیف کے اندر پڑا ہے، کوئی بہت زیادہ پریشان ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ نے تو ظلم نہیں کیا نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تو ظلم کو اپنے لیے حرام کر دیا. اب اللہ کسی کو پریشان کیوں کرے گا؟ یہ تو ظلم کرنا ہے. اللہ کسی کو تکلیف میں کیوں دے گا؟ یہ تو ظلم کرنا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں ہمارے اپنے اعمال کی صورت میں ہیں. اور ہمیں اس موقع پر یہ کہنا چاہیے کیا کہ ہم اپنے آپ پہ ملامت کریں کہ پتہ نہیں کون سا ایسا گناہ کر بیٹھی ہوں جس کے عوض آج یہ تکلیف مجھے دیکھنی پڑ گئی ہے. اور پھر وہ کیا کرے؟ اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو کر اللہ سے دعائیں کرے تو اللہ اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے. آزمائش تبھی ہوگی نا جب انسان دیکھیں، اب میں ایمان سے دور ہو رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، یا پھر بالفرض ایسے سمجھ لیں کہ میں کوئی نیکی کرتی ہوں لیکن اچانک میں اس نیکی سے رک جاتی ہوں، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ میرے اوپر کوئی ایسا ہی تکلیف والا معاملہ لے آتا ہے، اللہ مجھے اپنی طرف قریب کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ میں اس تکلیف میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس تکلیف میں اللہ سے دور ہو جاؤں. اب تو یہ میرے اوپر ڈیپینڈ ہے نا کہ میں اپنے اوپر ظلم کرتی ہوں یا اپنے لیے بہتری اختیار کرتی ہوں. یہ آزمائش صرف نہیں ہوتی، یہ آزمائش کس چیز کی ہوتی ہے؟ ایمان کی ہوتی ہے. آزمائش اس چیز کی نہیں ہوتی ہے، ہمارے عمل کی وجہ سے آزمائش ہوتی ہے کہ اگر یہ برا عمل کر رہا ہے تو اس کے اوپر یہ تکلیف بھیج دوں تو شاید کہ یہ اپنے برے عمل کو غور و فکر کرنے والا بن جائے. یعنی مین مقصد یہ ہوتا ہے. آزمائش کس چیز کی ہوتی ہے؟ یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہے کہ نہیں. جیسے کہ کفار مشرکین کہتے تھے کہ جب انہیں کوئی بھلائی پہنچی تھی تو کہتے تھے یہ ہمارے اپنی طرف سے ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، اے نبی یہ تیری وجہ سے ہے، تیری نحوست کی وجہ سے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی انہیں کہا تھا کہ نبی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے اعمالوں کا نتیجہ ہے. اب ہمارے سے کوئی نہ کوئی زیادتی ایسی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا ظلم ہو جاتا ہے، یا پھر ہم بندوں کے اوپر رحم نہیں کر رہے. ہاں جی 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 بالکل. ہاں جی کیسے شاید کہ وہ اپنے کمال کی طرف غور و فکر کرے، شاید کہ وہ بھولا بیٹھا ہو، اسے پتہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا میں نے تو ظلم کو حرام کر دیا. ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے منہ سے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلوا رہا ہو کہ شاید وہ ہمارے الفاظ کے اوپر غور و فکر کر کے اپنا محاسبہ کر لے. بالکل سوچ آتی ہے جب انسان کسی کو اتنی تکلیف میں دیکھتا ہے تو بعض بات سوچتا ہے. ہاں اگر وہ ان تکالیف کے اوپر صبر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان تکالیف پہ اگر وہ صبر کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسے جنت اللہ تعالیٰ نے لکھی اسی طریقے سے اس کے لیے جنت، کیونکہ صبر کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. ایک عورت ہے یا ایک شخص ہے، ہاں جی بے شک اس کو تکلیف اس کے اعمال کی وجہ سے آئی ہے. اب وہ اٹھتے بیٹھتے کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اور اسے اپنے گناہ یہ یا سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میری اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن وہ اپنی تکلیف میں زیادہ تر لوگوں کو یہی دیکھا ہے کہ وہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس تکلیف کے اوپر بعض صبر کا دامن بھی نہیں چھوڑتے. ہو سکتا ہے ان کے لیے جنت میں جانے کے یہی دو عمل آخری سٹیج میں اللہ نے لکھ دی ہو، یا ہو سکتا ہے آخری سٹیج نہ بھی ہو، زندگی کے کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے جنت کا راستہ وہی بنا دیا، کیونکہ ہمارے اعمال میں سے کوئی بھی عمل اللہ کو اتنا پسند آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جانے کا سبب بنا دے گا. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ استغفار کر رہا ہے، اگر وہ صبر کر رہا ہے، تو پھر ہم یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ اللہ ہو سکتا ہے اسے اس طریقے سے جنت دینا چاہ رہا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ گناہوں کی وجہ سے تکلیف میں ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کی تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو دور کر رہا ہے. یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ تکلیف میں اگر وہ صبر کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے کافی ہے، اور اس کے بعد اس کی تکلیف سے اللہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے گناہوں کو مٹاتا چلا جا رہا ہے. وہ ریزر بن جاتی ہے، وہ تکلیف میں صبر اس کی ریزر بن جاتی ہے، اور وہ ریزر سے سارے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس جا ملتا ہے. ہم کہتے ہیں فلاں عورت ایسی تھی ایسی تھی ایسی تھی، اب لاسٹ ٹائم میں وہ اللہ سے توبہ استغفار کرتی ہوئی گئی، لاسٹ ٹائم میں وہ صبر اپنی تکلیف کے اوپر اتنی صبر کا دامن اس نے نہیں چھوڑا، تو پھر اس کے لیے تو انشاءاللہ جنت ہی جنت ہے. ہم اسے برا بھلا کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ اپنا اعمال کا سزا کہہ لیں یا اپنے اعمال کا انجام کہہ لیں دنیا میں پا چکی. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا گویا وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی، آپس میں جان پہچان کرتے رہے. یعنی یہ قیامت کے دن کی ہولناکی کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ جس وقت وہ قبروں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہوں گے تو مارے دہشت کے دنیا کی لذتوں کو بھول جائیں گے. یعنی جیسے خوفناک منظر دیکھ کر بندہ اپنے پہلے والی زندگی کو بھول جاتا ہے، تو وہاں بھی اتنا خوفناک
دہشت ناک منظر ہوگا کہ اس کو دیکھ کر انسان اپنی دنیا کی لذتوں کو بھی بھول جائے گا، وہ یہ تک بھی یاد نہیں رہے گا میں نے کیا کھایا تھا، کون سا عیش کیا تھا، کون سے میرے ساتھ ساری معاملات تھے، اور کہیں گے کہ ہم تو بہت ہی تھوڑی دیر دنیا میں رہے تھے۔ کتنی تھوڑی دیر؟ بعض حدیثوں میں آتا ہے 1 دن، اور بعض میں آتا ہے آدھا دن، اور بعض میں آتا ہے صرف 1 گھنٹہ اپنی دنیا کی زندگی انہیں محسوس ہوگی۔ اور دنیا میں جتنے لوگ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے، قبروں سے نکلنے کے بعد میدان حشر میں جب اکٹھے ہوں گے تو وہ تب بھی ایک دوسرے کو یتعارفون بینہم پہچان لیں گے۔ پہچاننے کے بعد جب ہر ایک کے لیے سامنے دہشت ناک منظر ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ اس دہشت ناک منظر کی وجہ سے وہ پہچانتے ہوئے بھی ہر ایک اپنے آپ میں ہوگا، یعنی نفسا نفسی کا جسے عالم کہا جاتا ہے، کہ کسی کو کسی کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ پہچان لیں گے یہ میری ماں ہے، پہچان لیں گے یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا خاوند ہے، لیکن اس وقت وہ رشتہ داریاں پیاری نہیں لگ رہی ہوں گی۔ اس وقت کیا ہوگا کہ آج میں کسی طریقے سے جہنم سے بچ جاؤں اور میں جنت میں کسی طریقے سے چلے جاؤں۔ وہ سبھی وہاں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، لیکن کچھ ہی دیر بعد اپنے اپنے حال میں مشغول ہو جائیں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، یعنی جو قیامت کے ہی منکر ہیں، جو کہتے ہیں ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے ہی نہیں۔ یہ سب سے پہلے ان کے لیے وحی آ رہی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی ملاقات یعنی حشر کے دن اللہ سے ملنے کو جھٹلایا تھا، آج سب سے زیادہ خسارے میں وہی لوگ ہوں گے۔ وما كانوا مهتدين، اور وہ راہ پانے والے نہ ہوئے، یعنی جب انہوں نے اللہ کے بارے میں جھٹلایا اور دوبارہ اٹھنے کے اوپر جھٹلایا، اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، تو ہدایت کی طرف گامزن بھی نہیں ہوئے۔ جن کو ان باتوں کے اوپر یقین ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی غور و فکر ضرور کر بیٹھتا ہے اپنے گناہوں کے حوالے سے، اپنے اعمال کے حوالے سے، لیکن جن کو ہو کہ مرنے کے بعد کبھی زندہ ہی نہیں ہوں گے، انہوں نے تو کبھی اس کے حوالے سے سوچنا ہی نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا خسارہ انہی کا ہے کہ بعض بعد الموت، آخرت پر ایمان ہی راہ راست پر چلنے کا ذریعہ ہے، یعنی اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو پھر لوگ راہ راست پر کبھی بھی نہ آئیں۔ انہیں پتہ ہے نا کہ انجام کیا ہوگا، جب اس کو پتہ ہوگا وہی اپنے انجام کی فکر کرے گا اور اس کے لیے ہدایت کا راستہ بھی چنے گا۔ جو مرنے کے بعد اٹھنے کے قائل ہی نہیں ہے، آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، وہ آخرت کی تیاری کیسے کریں گے؟ وہ تو کبھی بھی اس کی طرف رجحان بھی نہیں رکھیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لائے اور فرمایا السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، سلام ہو تم پر اے گھر والے مومنو، اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ قبرستان میں داخل ہونے کی یہ دعا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ مردہ ہیں سنتے نہیں ہیں تو پھر ان کو یہ بات کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں سلام جو ہے سلامتی کی دعا ہے، کہ آپ پر کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ تو قبر والے لوگوں کے لیے تو زیادہ ضرورت ہے، تو ان کے اوپر سلامتی کی ہم کیا کر رہے ہیں؟ انہیں دعا دے رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ زندہ ہمارے سلام کا جواب دیں گے، بلکہ ہم انہیں کیا دے رہے ہیں؟ دعا دے رہے ہیں۔ جیسے قبرستان میں جا کر اور کئی دعائیں کی جاتی ہیں، اسی طرح مردے کے لیے سب سے پہلے السلام علیکم دار قوم مؤمنین، کہ اے قوم مومنوں کی تم اس گھر میں رہنے والے، ان قریب ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ ہم اب یہ بات چیت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بات چیت کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو باور کرانا کہ میں نے بھی یہی آنا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بتا رہے ہیں یا ان کو کہہ رہے ہیں ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، مقصد اپنے آپ کے لیے ہے۔ جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا ہم ایسے نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم سے مراد کیا؟ بھی میں، یا پھر کوئی اپنا نام لے کے بات کر رہا تھا ہم کہتے ہیں نام کیوں لے رہے ہو؟ اس کی عادت ہوتی ہے۔ تو یہاں ہم اپنے آپ کو واضح کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی یہی آنا ہے، ہمارا بھی ٹھکانہ یہی ہونا ہے۔ میری آرزو ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری آرزو ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو۔ جس نے نبی کو دیکھا اسے صحابی کہا جاتا تھا، جس نے نبی کو نہیں دیکھا اسے صحابی نہیں کہا جائے گا۔ یہ پہچان ہے۔ تو جو نبی کے سامنے موجود تھے، ظاہری بات ہے وہ بھائی تو نہیں تھے، وہ کون تھے؟ صحابی تھے۔ تو تم میرے صحابہ ہو اور بھائی ہمارے وہ لوگ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جنہیں آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، جنہیں آپ بھائی کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا تم میں سے کسی کے سفید پیشانی، سفید ہاتھ پاؤں والے گھوڑے سیاہ مشکی گھوڑوں میں مل جائیں تو وہ اپنے گھوڑے نہیں پہچانے گا؟ یعنی سفید اور کالے گھوڑے مل جائیں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو پہچان نہیں لے گا؟ تو
تو انہوں نے کہا، صحابہ نے عرض کی بے شک وہ تو پہچان لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وضو کی وجہ سے میری امت کے لوگ سفید منہ اور سفید ہاتھ پاؤں رکھتے ہوں گے اور حوض کوثر میں میں ان کا پیش خیمہ ہوں گا۔ یعنی یہاں سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ ان کے منہ، ان کے ہاتھ پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے اور باقی لوگوں کے نہیں چمک رہے ہوں گے۔ تو آٹومیٹلی اتنی امت کے اتنے لوگوں کے بیچ میں جن کے منہ اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، اللہ کے نبی انہیں پہچان لیں گے کہ یہ وہ عبادات کے اپنے طریقے تھے۔ ان کی نماز تھی 2 نفل اور ان کے لیے وضو کا کنسیپٹ نہیں تھا، ان کا ایک الگ طریقہ، جیسے ہمارے پاس پانی نہیں ہے تو ہمیں تیمم کا حکم ہے، تو ان کی عبادات کے اپنے طریقے تھے۔ وضو ہمارے لیے، ہاں جی، مسلمانوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی امت کے لیے۔ اور کافروں نے پوچھا تھا کہ تم اس طرح سے منہ ہاتھ کیوں دھو رہے ہو؟ کہا ہمارے نبی نے سکھایا ہے۔ وہ کافی سائنسدان تھا یا ڈاکٹر تھا، کہا تمہیں پتہ ہے کہ تم جو اس طرح سے منہ ہاتھ دھویا ہے نا، وہ تو منہ ہاتھ دھونا ہی کہہ رہا تھا، اس طرح سے تمہیں 70 بیماریوں سے محفوظ رہو جاؤ، یعنی 70 بیماریاں تمہارے قریب بھی نہیں آئیں گی اگر تم اسی طرح لگاتار منہ ہاتھ دھوتے رہو۔ تب آتا ہے کہ ہمارے لیے دین کتنا پیارا ہے کہ اللہ نے ہمارے دین کے اندر ہماری صحت کا بھی خیال رکھا ہے۔ اور پھر دوسری جگہ پر آتا ہے کہ اگر انسان ورزش نہ بھی کرے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، تو اس کے جسم کے جوڑوں کا صدقہ بھی ہو گیا۔ اس کے جسم کے جوڑوں کے صدقے کے ساتھ ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اس کے جسم کے اندر جن چیزوں کی، جن مشینریوں کے لیے اسے پرفیکٹ رہنے کے لیے ضرورت ہے، سجدہ کرنا ضروری ہے، رکوع کرنا ضروری ہے، تو یہ چیزیں انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب بعض ڈاکٹر خود کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی نگاہ کو تیز کرنا ہے تو لمبا سجدہ کرو، اپنے آپ کو ذہین بنانا ہے تو سجدہ لمبا کرو۔ تو یہ باتیں کیا ہے؟ یہ ہماری دین کے ساتھ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری صحت کے لیے بھی فائدہ ہے۔ اب روزہ رکھنے میں بھی کیا ہے؟ ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اللہ نے پورے سال میں 1 ماہ کے روزے لگاتار رکھ دیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جب ایک چیز مسلسل یوز ہو رہی ہو، مسلسل استعمال ہو رہی ہے، تو مسلسل استعمال ہونے کی وجہ سے پرزے خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو اسے ریسٹ دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو مسلسل ہم کھا کھا کر اپنے معدے کے اوپر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اب اس معدے کو مسلسل ایکٹیو رہنے کے لیے کچھ ٹائم کے لیے اسے خالی رکھنا بھی ضروری تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں روزے عبادت بھی دے دی اور ساتھ میں ہماری جسمانی پرفیکٹ کے لیے بھی بہت اچھا رکھ دیا۔ تو یہ چیز جو ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کے اعضاء کی وجہ سے پہچان لیں گے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، اور اگر کبھی ہم تجھے اس کا کچھ حصہ واقعی دکھلا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، یا تجھے اٹھا ہی لیں، ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، تو ہماری طرف ہی ان کا لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ اس پر اچھی طرح گواہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کافروں کو جو کہہ رکھا ہے کہ آپ کا دین غالب ہو کر رہے گا، یعنی کیا چیز تجھے دکھا دے؟ دین کا غالب ہونا۔ اس آیت میں جو بات آ رہی ہے نا کہ اگر ہم کبھی تجھے اس چیز کا کچھ حصہ دکھلا دیں جس کا ہم نے تجھ سے وعدہ کیا، نبی سے وعدہ کیا تھا کہ ان قریب دین غالب ہو کر رہے گا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت عمر کے دور تک دیکھے کتنا دین غالب ہو چکا تھا۔ اور پھر یہ بات بھی آتی ہے حدیث کے اندر کہ قیامت کے قریب قریب بھی حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو کافر کوئی بھی نہیں رہے گا، پھر بھی کیا ہو جائے گا؟ دین غالب۔ آج کافر سر پر دور رہا ہے نا، کافر کی حکومت ہے، کافر مسلمانوں کا جینا مشکل کیا ہوا ہے، کافروں نے ہی ہماری معیشت کو مستحکم کرنے کے بجائے ڈاؤن کیا ہوا ہے اور اپنی معیشت کو مستحکم کیا ہوا ہے، ہر چیز کے ریٹس وہی بتا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ کس کی حکومت ہے؟ انہی کی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ قیامت کے قریب تمام مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ کافر اگر پتھر کے پیچھے بھی چھپے گا تو بول پڑے گا کہ اور میرے پیچھے کافر ہے، اس کو مارو۔ تو یہ واقعتاً ایسا ہوگا، اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دین غالب ہو کر رہے گا، مسلمان انہیں یا تو قتل کر دیں گے یا پھر پابند سلاسل یعنی قیدی بنا لیں گے۔ ممکن ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ حصہ دیکھ لیں، یعنی یہ جو ہے نا کچھ حصہ تجھے دکھلا دے۔ غزوہ بدر میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ قتل بھی کیا انہوں نے اور غزوہ احد میں قید بھی کر لیا، تو اللہ نے کچھ حصہ دکھلا دیا۔ مدینہ کے اندر جو یہودی تھے وہ سارے نکل گئے، مدینہ کی ایک بن گئی، ریاست بن گئی، اور وہاں پر دین کا بول بالا ہو گیا، تو کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ اور اگر اس سے پہلے ہی اللہ نے آپ کو اٹھا لیا تو وہ لوگ ہم سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ آخر تو انہیں مرنے کے بعد ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ پھر ہم ان کے کرتوتوں کو جو دیکھ رہے ہیں، ان کے خلاف ان کی شہادتیں جمع کر رہے ہیں، وہاں آخرت میں انہیں ضرور عذاب دیں گے۔ یعنی اگر آپ کو نہ بھی دکھائیں
اور اچانک ان سے پہلے اٹھا لیں تو تب بھی ان کے کرتوت جمع ہو رہے ہیں ان کے نامہ اعمال کی صورت میں، اور کل ان نامہ اعمال کی صورتوں کی صورت میں ان کو سزا و جزا دی جائے گی۔ آپ اپنی آنکھوں سے انہیں اس حالت زار میں دیکھ لیں گے جیسے میدان بدر اور دوسری جنگوں میں بہت سے مارے بھی گئے اور بہت سے قیدی بھی ہوئے، اور غزوہ خندق کے موقع پر ان کا کبر سارا کا سارا مٹ گیا تھا۔ ساری کافر قومیں اکٹھی ہو کر آئی تھی غزوہ خندق کے موقع پر، مشرکین مکہ کیا، یہودی کیا، جہاں جہاں بھی کافر تھے ساروں کو انہوں نے ملا لیا تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ آئے تھے غبر و غرور کے ساتھ کہ آج تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، آج تو مسلمانوں کو تہہ تہس نحس کر کے جائیں گے، مدینے میں ان کو ختم کر کے جائیں گے۔ لیکن ان کا کبر سارا کا سارا اس وقت ٹوٹ گیا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی شکست دے دی اور بغیر جنگ کے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ ہوا چلی تھی اور ان کے سارے خیمے بھی اکھڑ گئے تھے تیز آندھی سے، ان کے جس چیز نے یہاں تک کہ جانوروں نے بھی جہاں رخ کیا چل پڑے، لوگ بھی جدھر جس کا منہ آیا بھاگ گئے، یعنی ان کے دلوں پہ رعب اور دبدبہ اتنا پڑ گیا تھا کہ انہوں نے اپنے قلعوں کو، اپنی جگہوں کو چھوڑ دیا جو 1 مہینے سے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ کیا تھا؟ کبر سارا ان کا ٹوٹ گیا، جو ان کا تکبر تھا، غرور تھا، اس کا سارا بت اللہ تعالیٰ نے پاش پاش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے انہیں ذلیل و رسوا ہوتے دیکھ لیا، اللہ نے اپنے رسول سے وعدہ کیا ہوا سچا کر کے دکھایا۔ تو ان تمام اعمالوں کو ثم اللہ شہید، اللہ ان کے اوپر کیا ہے؟ ان کے اعمالوں کے اوپر گواہ ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو یہ عمل کر رہے ہیں اللہ ان کے اوپر گواہی کے طور پر کافی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا اللہ نے۔ کوئی امت ایسی نہیں ہے جو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو تو بنایا ہو لیکن اس کے اوپر کسی رسول کو نہ بھیجا ہو۔ اگر نہ بھیجتا تو کل اس قوم نے کیا کہنا تھا؟ ہمیں کیا پتا تھا سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، جنت کیسے جانا ہے، جہنم سے کیسے بچانا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہر قوم کی رہنمائی کے لیے اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب آیا ان کا رسول ان کے پاس، قُضِیَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب رسول کو بھیج دیا اور رسولوں کو بھیجنے کے بعد ساری حقائق بھی بتا دیے، سارے معاملات واضح کر دیے، اس کے بعد جب انہوں نے اس کو قبول نہ کیا، جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا کہ رسول اور اس کے پیروکاروں کو کیا کی؟ نجات دے دی، اور جھٹلانے والوں کو کیا کیا؟ عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہ عدل و انصاف کا فیصلہ تھا۔ فیصلہ اگر کوئی پوچھا جائے کہ پہلی قوموں میں فیصلہ عدل و انصاف کا کیسے ہوا، وہ یہ ہوا کہ ان کے ایمان لانے والوں کو رسول کے ساتھ بچا لیا گیا اور ان کے جھٹلانے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج کر ان کو نیست و نابود کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، یعنی آخری امت میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے، یعنی جنت میں جانے والی پہلی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اپنے آپ کو جنت میں جانے سے خود ہی روک لیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔